إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں کائنات کی رحمت بنا کر کے بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. اسلامی بھائیوں،
پردہ نشین اسلامی بہنوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سن 2027 میں حج کرنے کے لیے ابھی سے فارم بھرا جا رہا ہے اور اس کی آخری تاریخ فارم پر کرنے کی 20 جولائی ہے، یعنی 10 دن بچا ہوا ہے۔ اس لیے مناسب سمجھا کہ اس پر گفتگو کر لیا جائے تاکہ جن کے پاس تیاری ہے وہ جا سکے، فارم بھر سکے، پاسپورٹ ہے، اور جو چاہیں، جیسا کہ سنی جاتی ہے یہ بات کہ تتکال میں 1 ہفتہ کے اندر بھی پاسپورٹ نکل جاتا ہے، حاصل کر لیتے ہیں لوگ، تو ممکن ہے کہ وہ بھی پر کر لے، اگر تیار نہیں ہے تو تتکال میں نکال کر کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، حج اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله وصوم رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز، نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز، حج بیت اللہ کرنا یعنی حج کرنا۔ پانچویں چیز، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور حج زندگی میں کم سے کم ایک بار ہر اس مرد اور عورت کے اوپر واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ جو حج کی طاقت رکھتے ہیں ان میں کم از کم ان پر پوری زندگی میں ایک بار تو ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرض کر دیا ہے، اس لیے تم لوگ حج کرو۔ یہ سن کر کے ایک شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، کہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب استطاعت پر زندگی میں کم سے کم ایک بار حج فرض اور واجب ہے، ضروری ہے۔ حج کے کچھ شروط ہیں جن کے پائے جانے کے بعد حج انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ 5 شرطیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام، یعنی حج مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، غیر مسلموں پر نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ غیر مسلم اگر حج کر بھی لے تو وہ کافی نہیں ہوگا، حج سے پہلے اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد
ہے صاحب استطاعت ہے تو پھر اس پر حج فرض ہوگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل کو یمن روانہ کر رہے تھے تو اس وقت ان سے کہا تھا کہ اے معاذ، تم اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو، یہود و نصارہ کے قوم کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے انہیں جس بات کی دعوت دینا وہ یہ ہے کہ انہیں کہنا کہ وہ اس بات کی گواہی دے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ مان لے تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں ان پر فرض کی ہیں۔ غور کیجئے، معاذ ابن جبل کو یمن روانہ کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے انہیں دعوت دینا کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی وہ اسلام میں پہلے داخل ہو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام ہے، اس کے بعد دین کے دیگر واجبات کا نمبر آتا ہے۔ دوسری شرط وہ ہے عاقل، عقل والا ہونا، شعور والا ہو، کیونکہ مجنون یعنی پاگل جو ہوتا ہے حدیث میں اس کے تعلق سے مرفوع القلم کہا گیا ہے، یعنی اگر کوئی مجنون پاگل کوئی حرکت کر جائے، کوئی جرم کوئی گناہ کر جائے تو اس کو لکھا نہیں جاتا۔ تو یہ ہے دلیل کہ عاقل ہو اس کے اوپر حج فرض ہوگا صاحب استطاعت ہونے کے بعد۔ تیسری شرط جو ہے وہ ہے بلوغت، بالغ ہونا۔ نابالغ اور بچے کے اوپر غور سے سنیے گا، حج فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نابالغ یعنی بچہ حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایک اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر کے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا نعم وَلَكِ أَجْرٌ، ہاں اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا، اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ فرض اور واجب نابالغ کے اوپر نہیں ہوتا، لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہی نابالغ بچہ جب بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو طاقت دے دے، وہ صاحب استطاعت ہوگا تو وہ حج اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ دوبارہ صاحب استطاعت ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو حج کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط وہ ہے آزادی، اگرچہ آج غلاموں کا دور نہیں ہے لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے یہ شرط بھی، آزادی۔ کوئی غلام ہے مسلمان ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر وہی غلام آزاد ہو جاتا ہے، آزادی مل جانے کے بعد اس کے پاس طاقت ہو جاتی ہے حج کی، تب تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ غلامی میں جو اس نے حج کی تھی وہ حج کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آزاد ہونے کے بعد وہ صاحب استطاعت والا ہو گیا ہے۔ آخری پانچویں شرط جو ہے وہ ہے استطاعت، جو ہم اور آپ سنتے ہیں طاقت ہو، یعنی مالی اعتبار سے بھی، بدنی اور جسمانی اعتبار سے بھی اس کے پاس طاقت ہو۔ ساتھ ساتھ وہ بھی یاد رکھیں کہ وہ مکہ پہنچنے، ایام حج تک مکہ پہنچنے کے اوپر قادر ہو، امکان ہو، راستے امن و امان والے ہو، راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بیت اللہ
اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے ان لوگوں پر جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں طاقت اور استطاعت سے مراد کیا ہے؟ یہ سوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا۔ آپ نے جواب دیا، استطاعت کا معنی بیان کیا، کہا الزاد والراحلہ۔ استطاعت سے مراد، طاقت سے مراد ہے زاد راہ اور سواری، یعنی سفر حج میں کھانے پینے کے لیے اس کے پاس سامان ہو، اگر سامان نہیں تو کم سے کم خریدنے کے لیے پیسے وغیرہ ہو۔ اسی طرح سواری ہو، سواری نہیں تو کم سے کم سواری کا کرایہ ادا کرنے کی اس کو طاقت ہو، اس کے پاس روپیہ پیسے ہو۔ اگر سفر حج میں کھانے پینے کے سامان یا خرید کے کھانے کے لیے روپیہ پیسہ ہے، اسی طرح حج کے سفر کے لیے سواری یا سواری کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت ہے تو انسان کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی کے پاس مال تو ہے، مالی اعتبار سے مضبوط ہے، لیکن جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا، بدنی طاقت نہیں ہے، جسمانی طاقت نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی کو حج کرائے، اور ایسے شخص کو حج کرائے گا جو پہلے سے اپنا حج کیا ہوا ہو، جس کے پاس مال ہے، روپیہ پیسہ ہے، لیکن بدن اس کا ساتھ نہیں دیتا، کمزور ہے، گاڑی میں چڑھ نہیں سکتا، اتر نہیں سکتا، سیٹ میں بیٹھ نہیں سکتا، اتنا کمزور ہے، تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خرچ دے گا ایک آدمی کو، ایسے آدمی کو جو پہلے سے اپنا حج کیا ہوا ہوگا، اور اس کو اپنی جانب سے حج کرائے گا، جس کو ہم اور آپ حج بدل کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ بہت بوڑھا ہے، بہت کمزور ہے، سواری پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، کیا میں اپنے باپ کی جانب سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعم حجی عنہ، ہاں تو اس کی جانب سے حج کر لے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پکارتے ہوئے سنا، لبیک عن شبرمہ، کہا کہ یہ شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یا کہا کہ میرا رشتہ دار ہے۔ آپ نے اس سے اسی وقت سوال کیا کہ کیا تم نے پہلے اپنا حج کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کہ حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنی جانب سے حج کرو، پھر شبرمہ کی جانب سے حج کر لینا۔ یہ دونوں حدیثیں جو عورت کی بات سنایا، جس عورت نے اپنے باپ کے تعلق سے پوچھا تھا، اور یہ شبرمہ والی، یہ دونوں روایتیں، یہ دونوں حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص مالی اعتبار سے تو مضبوط ہو، بدنی اعتبار سے مضبوط نہ ہو، جسمانی اعتبار سے مضبوط نہ ہو، تو وہ اپنی جانب سے کسی کو حج کرائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو، تبھی جا کے وہ کسی کی جانب سے حج کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری اسلامی بہنوں، عورت کے لیے ایک شرط الگ سے بیان کی جاتی ہے، اگرچہ علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ عورت کے پاس محرم ہو، یعنی جس سے عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے کہ باپ، بھائی، بیٹا وغیرہ۔ اسی طرح سے اس کا شوہر ہو سفر حج کے لیے، تبھی اس عورت کے اوپر حج فرض ہوگا۔
یہ الگ بات ہے، اس پر میں نہیں جانا چاہتا. سعودی حکومت کا کیا رول ہے، انڈین حکومت کا کیا قانون ہے اس سلسلے میں، اس پر بات نہیں کرتا. اس سلسلے میں ایک شرط الگ سے یہ بیان کی جاتی ہے، علماء کے درمیان کیا اختلافات ہے وہ اس پر میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں ایک حدیث سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن کی مسافت کا سفر بغیر کسی محرم کے کرے، بغیر کسی محرم کے 3 دن کی مسافت کے سفر کرے کوئی عورت، یہ حلال اور جائز نہیں ہے. اس لیے علماء الگ سے عورت کے لیے ایک شرط بیان کرتے ہیں. اسی حدیث کی اور بھی حدیثیں ہیں اس سلسلے کی اور اس معنی کی، جس کی بنا پر علماء کہتے ہیں کہ سفر حج کے لیے بھی عورت کے لیے، تمام کے تمام علماء نہیں، کچھ علماء میں بھی 2 گروہ میں بٹ گئے ہیں. میں نے آپ کو سامنے حدیث رکھ دی، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں زیادہ بہتر عورت کے لیے کیا ہے. دور کا سفر ہوتا ہے، بہتر ہے اس کے لیے کہ اس کے ساتھ محرم ہو یا اس کا شوہر. اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ تمام جو شروط بیان کیے گئے، ان تمام شروط کے پائے جانے کے بعد اگر انسان صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، اس کے پاس حج کی طاقت ہو جاتی ہے، تو اسے جتنا جلد از جلد ہو حج کر لینا چاہیے. حج میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ سال کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، ابھی یہ کام پڑا ہوا ہے وہ پڑا ہوا ہے. نہیں، ہرگز نہیں. آج آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں مالداروں کی تعداد. آپ اس بستی کے رہنے والے ہیں، آپ اچھی طرح سے گن سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر سال کتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور اس سال کتنے گئے ہیں. کیا ہمارے پاس ایسے مالدار نہیں ہیں جو حج کر سکتے ہیں؟ کیا ان تمام کے تمام ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کیجئے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ مال ہوتے ہوئے آدمی ٹال مٹول کرے؟ میں ایسے مالداروں سے وجہ نہیں پوچھوں گا، ہرگز نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں حج نہیں کیا. بس میرے چند سوالات ہیں، آپ ان سوالات کے جواب دے دیجیے. کیا آپ گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ سال کے حج کے ایام تک ہم زندہ رہ جائیں گے؟ کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج اچانک موتیں کتنی کثرت سے ہو رہی ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کبھی بیمار نہیں پڑیں گے؟ کہیں بیمار پڑ گئے ہاسپٹلوں کا چکر لگانا پڑے، ایک مرتبہ چکر لگا کے انسان دیکھ لیتا ہے کیسے پیسے جاتے ہیں اس میں. ہو سکتا ہے جو پیسہ آج آپ کے پاس ہے، بیمار پڑ گئے ہاسپٹلوں کا چکر لگانا پڑ جائے، کیا یہ پیسے باقی رہیں گے؟ مجھے یہ سوال کا جواب دیجئے کہ کہیں قیمتی اور ضروری چیز آپ کی گم ہو جائے اور اس کو لانے میں آپ کے یہ پیسے چلے جائیں، کیا کریں گے اس وقت؟ آپ کوئی ضرورت، شدید ضرورت پڑ جائے، اس میں پیسے خرچ ہو، آپ اس وقت کیا کریں گے؟ ان سوالات کا جواب آپ خود دے سکتے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کیا کریں گے اس وقت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی امت کو ہر خیر کے کام سے آگاہ کر دیا تھا. کوئی خیر کا کام ایسا باقی نہیں جس کو چھوڑ دیا ہو. ہر خیر کے کام سے امت کو آگاہ کر دیا تھا اور ہر برائی سے اللہ کے رسول نے روک دی تھی. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا تھا من اراد الحج فلیتعجل؟ جو شخص حج کا ارادہ کرے، فرضیت حج کی طاقت ہو گئی ہے تو اس کو جلدی حج کر لینا چاہیے. کیا یہ بات آپ نے نہیں کہی تھی؟ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرِضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ. حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. کہا کہ ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کی گم ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت اسے پیش آ جائے. آج ہم اور آپ
اور ہم میں بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، کافی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے نماز اور روزہ ہی کافی ہے۔ اور وہ لوگ کہاں گئے، وہ نوجوان جو بلا کسی جھجک اور بغیر کسی تحقیق کے تکفیر کرتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، مسائل کی تحقیق اور گہرائی کے اندر نہیں جاتے، تفصیل کے اندر جاتے رہے، نماز نہیں پڑھانا کافر، اس طرح کے فتویٰ ڈالنے والے کہاں گئے وہ لوگ؟ ذرا میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک اہم رکن کو اس نے چھوڑا، تفصیل کی طرف اگرچہ آپ نہیں جاتے، آپ کے حساب سے میں سوال کر رہا ہوں، اگر وہ اسلام کا ایک رکن نماز کو چھوڑنے پر کافر ہو رہا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، حج فرض ہو چکا وہ حج نہیں کر رہا، اس کو آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ کیا یہ اسلام کا رکن نہیں ہے؟ ابھی میں نے حدیث پڑھ کے سب سے پہلے بیان کیا کہ اسلام کے ارکان 5 ارکان ہے، اس میں حج بھی تو ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ، اکثر و بیشتر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج کی طاقت ہونے کے باوجود حج میں ٹال مٹو، سستی۔ میرے بھائیوں، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جتنا جلد از جلد ہو ہم سب کو حج کر لینا چاہیے اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دی ہے۔ سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت میں کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان شہروں میں لوگوں کو بھیج دوں اور معلوم کروں کہ کس کے پاس مال ہے اور وہ حج کے لیے نہیں گیا، یہ معلوم کروں کہ کس کے پاس مال ہے اور وہ حج کے لیے نہیں گیا ہے، معلوم ہو جانے کے بعد میں اس پر ٹیکس لگا دوں گا۔ جائیے علماء سے پوچھئے ٹیکس کس کے اوپر لگتا ہے، مسلمانوں کے اوپر کہ غیر مسلموں کے اوپر؟ جزیہ اور ٹیکس غیر مسلموں کے اوپر لگایا جاتا ہے، مسلمانوں کے اوپر نہیں۔ کیوں کہا تھا؟ کیا حضرت عمر فاروق کی بات سے یہ صاف ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ کافر سمجھتے تھے؟ جو حج میں صرف مال ہونے کے باوجود ابھی حج کیا نہیں، مال پڑا ہوا ہے، چھت کی طاقت ہے، اس کا کہتے ہیں کہ میں اس پر ٹیکس لگا دوں گا۔ اور آگے کا جملہ سنیے، انہوں نے کہا یقیناً وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ کیا سمجھتے تھے آپ؟ اس جملے سے اندازہ لگائیے۔